مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری ہو کہ وہ بارہا ہماری زندگی کے اندر ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت و جلال دیں۔ آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ایوب نبی کا صحیفہ 23واں باب 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک 3 آیات کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور مطالعہ کریں گے۔ ایوب نبی کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے 23واں باب نمبر 23، 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت مقدسہ، 3 آیات۔ اور جو پڑھنا چاہتا ہو اس کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر خداوند کی کلام کی تلاوت کرے۔ خداوند کے کلام میں مضمون ہے ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 23 باب، اس کی 8ویں آیت سے: دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا، بائیں ہاتھ پھیرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ آمین۔ آمین۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ آج کی صبح جو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے مضمون ہے وہ ہے جب خدا خاموش لگے مگر کام کر رہا ہو۔ آج کی صبح جو ہمارا عنوان ہوگا، ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے when God seems silent but is still at work۔ جب خدا خاموش لگے مگر کام کر رہا ہو، یعنی جب ہم محسوس کریں کہ خدا خاموش ہے، جب ہم فوکس کریں کہ خدا خاموش ہے، مگر ایسا نہیں جیسا ایوب کے اس حوالہ کے اندر ہم نے پڑھا، لکھا ہے دیکھو میں آگے جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں بڑھتا ہوں پر وہ وہاں نہیں۔ انسان کی سوچ، انسان کا فوکس، انسان کا خیال، دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھتا نہیں۔ ہاں بائیں پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے اگر میں آگے کی جانب جاتا ہوں تب وہ دکھائی نہیں دیتا، اگر پیچھے جاتا ہوں پھر وہ دکھائی نہیں دیتا، اگر بائیں مڑتا ہوں تو پھر بھی وہ دکھائی نہیں دیتا، اگر دائیں ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہوں تو پھر بھی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ جس راہ پر میں چلتا ہوں وہ اسے جانتا ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا ہمیں خاموش دکھائی نہیں دیتا، یعنی ہم تصور کرتے ہیں، ہمارا ماننا ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری قیاس رائی ہے کہ خدا ہمارے لیے خاموش بیٹھا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔
आमीन। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है कि मैं आगे जाता हूं पर वो नहीं, और पीछे मुड़ता हूं तो दिखाई नहीं देता, बाएं मुड़ता हूं तो दिखाई नहीं देता, दाएं मुड़ता हूं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जानता है जिस राह पर मैं जाता हूं या चलता हूं। मसीह में मेरे अजीजों, जिंदगी में कुछ ऐसे मौसम आते हैं जब दुआएं जमीन पर रुक जाती हैं, ऊपर नहीं जाती, आंसू गिरते हैं मगर जवाब नहीं मिलता, और खुदा की आवाज जैसे खामोश मालूम हो। जिंदगी में ऐसे भी मौसम आते हैं, मौसम से मुराद ऐसा वक्त भी आता है कि जब दुआएं जमीन पर ही रह जाती हैं, ऊपर आसमान पर नहीं पहुंचती, आंसू गिरते हैं मगर जवाब नहीं मिलता, और यूं मालूम होता है कि खुदा खामोश है। लेकिन वो लम्हे होते हैं जब ईमान आजमाइश में पड़ जाता है और दिल सवाल करता है। ये वो लम्हे या लम्हात होते हैं जब ईमान आजमाइश में पड़ जाता है और दिल सवाल करता है, ऐ खुदा तू कहां है। लेकिन किताबें मुकद्दस हमें सिखाती है, किताबें मुकद्दस हमें सिखाती है, खुदा कभी खामोश नहीं होता, खुदा कभी खामोश नहीं होता, वो सिर्फ हमें खामोश होकर सुनना सिखा रहा होता है। वो इस वक्त भी काम कर रहा होता है जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आमीन। वो तब भी काम करता है जब हम ये प्यास राई करते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं और फोकस करते हैं कि खुदा खामोश है, लेकिन वो उस वक्त भी काम कर रहा होता है। नंबर 1, खुदा की खामोशी इसकी गैर मौजूदगी में। हमारे उन्वान का पहला जुज़, पहला पॉइंट, खुदा की खामोशी उसकी गैर मौजूदगी नहीं। निकालिए ज़बूर 40वां 10वीं आयत, जल्दी से पढ़े। मेरे पास भी लिखा हुआ है लेकिन मैं चाहता हूं आप पढ़ें, ताकि आप खुदा के कलाम में पढ़ें और आप जिस उन्वान को, जिस टॉपिक को सुनते हैं, दोबारा कभी सुने या सोचे उसके बारे में तो आपको फौरन याद आए कि फला किताब के अंदर फला जगह पर ये बात कलाम साबित करता है। ज़बूर 40वां और 10वीं आयत क्या लिखा है? खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। आमीन। प्रेज। खुदावंद खुदा फरमाता है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूँ। हम इंसान शोर के आदी हैं, हम इंसान शोर के आदी हैं, फौरन जवाब, फौरन मौजिज़ा, फौरन नतीजा, लेकिन खुदा का काम अक्सर खामोशी में होता है। हालेलुया। इंसान शोर का आदी है, इंसान फौरन जवाब चाहता है, फौरन नतीजा चाहता है, फौरन मौजिज़ा चाहता है कि इधर दुआ कीजिए और इधर आसमान खुल जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि खुदा अक्सर खामोशी में काम कर रहा होता है। वो कहता है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा और कोई माबूद और खुदा नहीं। बीज जमीन में खामोशी से उगता है, शोर नहीं पाता। आमीन। आप जब किसी भी चीज का बीज मिट्टी के अंदर बोते हैं, जब उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो वो खामोशी से उगता है। बच्चा मां के रहम में खामोशी से बनता है, सोना आग में खामोशी से निकलता है। अगर खामोशी ना हो तो नशोनुमा नहीं होती। आमीन। अगर खामोशी ना हो तो नशोनुमा
نہیں ہوتی, کیونکہ بیج زمین میں خاموشی سے اگتا ہے, بچہ ماں کے رحم میں خاموشی سے بھرتا ہے, سونا آگ کے اندر خاموشی سے نکھرتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, خدا کی خاموشی اس کی غیر موجودگی نہیں. خدا خاموشی میں کام کرتا ہے. خدا جب خدا خاموش لگے مگر کام کر رہا ہوتا ہے. نمبر 2, خاموشی انکار نہیں تیاری ہوتی ہے. خاموشی انکار نہیں تیاری ہوتی ہے. نکالیے یسایہ 55 باب 8ویں اور 9ویں آیت. یسایہ نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامہ میں سے 55 باب نمبر 55 اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھیں گے. ہاللیلویا. خاموشی انکار نہیں تیاری ہوتی ہے, اور خدا خاموشی میں رہ کر ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. جی 8ویں اور 9ویں آیت. خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں, اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے, اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. آمین. خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں. جب خدا جواب میں تاخیر کرتا ہے تو ہمیں رد نہیں کرتا, بلکہ ہمارے کردار پر کام کر رہا ہوتا ہے, ہماری سوچ بدل رہا ہوتا ہے, ہمیں بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. آمین. خدا جب دعا میں جواب میں کیا کرتا ہے, ٹائم لگاتا ہے, تو وہ ہمیں رد نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ ہمارے کردار پر کام کر رہا ہوتا ہے, ہماری سوچ پر کام کر رہا ہوتا ہے, اور ہمیں بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں خدا مجھے بلند کر دے, لیکن خدا کہتا ہے پہلے میں تمہیں مضبوط کروں گا. آمین. ہم دعا کرتے ہیں اور دعا میں مانگتے ہیں کہ خدا مجھے بلند کر دے, لیکن خدا کہتا ہے پہلے میں تجھے کیا کروں گا, مضبوط کروں گا. پہلے وہ ہمیں کیا کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے, اور مضبوطی کے بعد وہ ہمیں سربلند کرتا ہے. آمین. نمبر 3, یوسف خاموشی میں عظمت کی تیاری. آمین. یوسف کے لیے اس نے خاموشی کی میں عظمت کی تیاری کی. خدا جب ہمیں خاموش معلوم ہو, خاموش دکھائی دے, تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب اور اس کے 37ویں باب سے لے کر 50ویں باب کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا. خواب ملے, کنویں میں ڈالا گیا, غلام بنا, جھوٹا الزام لگایا گیا, قید خانہ میں ڈالا گیا, اور قید میں خدا نے کوئی نیا خواب نہیں دیا, کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی آواز نہیں سنی گئی, مگر یوسف کا کردار بنتا رہا, اس کی زبان حکمت سیکھتی رہی, اس کا دل معاف کرنا سیکھتا رہا, اور خدا یوسف کو تخت کے لیے تیار کر رہا تھا, نہ کہ وقتی رہائی کے لیے. آمین. ہاللیلویا. خدا یوسف کا کردار بنا رہا تھا, اس کی زبان حکمت سیکھ رہی تھی, اس کا دل معاف کرنا سیکھ رہا تھا, اور خدا نے اس کے لیے تخت تیار کیا, نہ کہ وقتی رہائی جو ہے وہ تیار کی. خدا خاموشی میں کام کر رہا تھا. کیا ہوا, اس کو خواب ملے, پھر کیا ہوا, اسے کنویں میں ڈالا گیا, پھر کیا ہوا, وہ غلام بنا اور غلامی سے ایک گھر میں چلا گیا, اور پھر اس پر الزام لگائے گئے, اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ قید خانہ میں ڈال دیا گیا.
اور قید کے اندر اس کو کوئی نیا خواب نہیں ملا, کوئی فرشتہ اس کے پاس نہیں آیا, اور نہ خدا کی طرف سے اس کو کوئی آواز سنائی. ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ شاید یہی میری تقدیر ہے, شاید یہی میرا مستقبل ہے, مگر یوسف کا کردار بن رہا تھا, اس کی زبان حکمت سیکھ رہی تھی, اس کا دل معاف کرنا سیکھ رہا تھا, اور خدا نے اس کے لیے تخت کی تیاری کی. آمین. خدا جب خاموش لگے مگر کام کر رہا ہو, خدا خاموشی کے اندر بھی کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے, ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے, معجزات کو پیدا کرتا ہے, اور ہمارے لیے برکتوں اور بخششوں اور نعمتوں کا خاموشی کے اندر انتظام کرتا ہے, جو ہماری عقل دائرہ سے باہر بات ہو, جو چیزیں ہمارے دائرہ عقل سے باہر ہو, خدا ان کو ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے. آمین. نمبر 4, ایوب جب خدا بولے بغیر دیکھ رہا ہو. ایوب کی مثال, جب خدا بولے بغیر دیکھ رہا ہو. نکالیے ایوب 23واں باب, پہلی اور دوسری آیت اور پھر 10ویں آیت, 3 آیات پڑھیں گے. ایوب کی کتاب 23واں باب, پہلی 2 آیات اور اس کے بعد تیسری آیت جو ہے وہ 10ویں آیت ہے. پڑھیں کیا لکھا ہے یہاں پر. میری شکایت آج بھی تلخ ہے, میری شکایت آج بھی تلخ ہے, میری مار میرے کہانے سے بھی بھاری ہے. کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے, تاکہ میں عین اس کی منزل تک پہنچ جاتا. 10ویں آیت پڑھیں. لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے, جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. آمین. ایوب نے سب کچھ کھو دیا, ایوب نے سب کچھ کھو دیا, مال, دولت, صحت, دوستوں کی ہمدردی. خدا نے طویل عرصے تک جواب نہیں دیا, لیکن آخر میں فرمایا. چلیے ایوب 42ویں باب کی 5ویں آیت کے اندر خدا نے ایک لمبے عرصے تک اس کو جواب نہ دیا, لیکن جب جواب دیا تو اس نے فرمایا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی, پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. ہاللیلویا. خدا نے جب فرمایا تو کتاب مقدس کہتی ہے خاموشی نے ایوب کو تھوڑا نہیں بلکہ اس کو بدل دیا. خدا خاموشی کے اندر کام کرتا ہے. جیسے گزرے دنوں کے اندر ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے یہ سیکھا اور سنا کہ اس کے دوست آئے اور ہمدردی جتانے کی بجائے, پیار دکھانے کی بجائے, حوصلہ دینے کی بجائے, تقویت دینے کی بجائے اس پر جو ہے وہ نالش کرنے لگے, اس پر بھیجا الزام تراشی کی اور اس پر بھیجا الزام لگائے کہ تیری کسی خطا کے سبب سے, تیرے کسی گناہ کے سبب سے, تیری گردن کشی کے سبب سے یہ سارے حالات تجھ پر برپا ہوئے کہ تیری اولاد جاتی رہی, تیرا مال و دولت جاتا رہا, اور تیری صحت بھی باقی نہ رہی. لیکن وہ بھی خاموش رہا اور خدا بھی خاموشی میں اس کے لیے کام کرتا رہا. آمین. خدا خاموشی میں اس کے لیے بھی کام کرتا رہا, اور خدا نے کہا میں نے تیری خبر کان سے سنی اور میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. اور خدا نے اس کو پہلے سے زیادہ بلیس کیا, اور یوں خدا کی قدرت اس روئے زمین پر ظاہر ہوئی. 5واں جز, 5واں نقطہ, آج تک خدا پردے کے پیچھے کام کرتا ہے. آج تک کی مثال, اور خدا پردے کے پیچھے کام کرتا ہے.
خدا جب خاموش لگے مگر کام کر رہا ہو. ہمارا جو آج کا عنوان ہے، خدا پردے کے پیچھے کام کرتا ہے. آج چوتھا باب 4 آیت مقدسہ لکھا ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی. اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. کتاب آسر کے اندر خدا کا نام تک درج نہیں، مگر ہر واقعہ درست وقت پر ہوا. آسر کا انتخاب، مردگی کی وفاداری، حمان کی ناکامی. خدا خاموش تھا مگر منصوبہ پورا ہو رہا تھا. نمبر 6، چھٹا جز، صلیب سب سے بڑی خاموشی، سب سے بڑا کام. ہاللیلویا. صلیب سب سے بڑی خاموشی لیکن سب سے بڑا کام. متی 27واں باب اور لوکا 24واں باب. جمعے کا روز یسوع صلیب پر، آسمان خاموش، شاگرد ٹوٹ گئے. ہفتے کا روز قبر بند، امید دفن ہو گئی. اتوار کا روز قبر خالی ہے، موت شکست خوردہ ہے، نجات مکمل. ہاللیلویا ہاللیلویا. قبر اتوار کے روز قبر خالی، موت شکست خوردہ ہے، نجات مکمل ہوئی. کیونکہ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع کو جمعے کے روز صلیب پر چڑھایا گیا اور آسمان خاموش تھا. خدا خاموشی سے سارے وقت اور ماحول کو دیکھ رہا تھا، اور شاگرد ٹوٹ گئے تھے، اور ٹوٹ جانے کے سبب سے وہ بکھر چکے تھے، وہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ چکے تھے. اور وہ جو جوشیلا تھا، جو اس سے بڑا تھا، اور یسوع مسیح کو کہتا تھا، اے خداوند اگر یہ وقت بھی آیا کہ مجھے تیرے ساتھ ہتھکڑیاں لگوانی پڑے، تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے، تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، گرفتار ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، اور قید میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن مسیح کی موت سے پہلے، اس کی مصلوبیت سے پہلے 3 بار انکار کر کے بھاگ گیا. شاگرد ٹوٹ گئے، ٹوٹ جانے کے بعد بکھر گئے، اور ہفتے کے روز قبر بند تھی، امید دفن ہو چکی تھی. شاگردوں نے کہا بس کام ختم. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا کام کر رہا ہے. آئے اسی طرح جب ہم ٹوٹ جائیں، جب ہمیں آسمان خاموش دکھائی اور معلوم ہو، جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری امید دفن ہو چکی ہے، تو کتاب مقدس کہتی ہے اتوار کے روز قبر کھل جاتی ہے، قبر خالی ہو جاتی ہے، موت شکست خوردہ ہو جاتی ہے، اور نجات کا منصوبہ پورا ہوتا ہے، اور آسمان کھل جاتا ہے، اور خدا نے جو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آمین. جب خدا خاموش لگے اس وقت نجات کا سب سے بڑا کام ہو رہا تھا. صلیب کے اوپر سب نے دیکھا کہ بس اب بات ختم ہو چکی ہے. طنز کرنے والوں نے کہا تو تے اپنے آپ کو خدا دا پتر آتا ہے، اگر تو واقعی خدا دا پتر ہے تے صلیب تو اتر آ، تاکہ اسی تینوں منیے تے اس معجزے دے وسیلے نال اسی کی کریے تیرے تے ایمان لائیے. لیکن خدا خاموش تھا. اس وقت نجات کا سب سے بڑا کام ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ صلیب سے اتر کا معجزہ دکھائے. وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ زندگی جو موت کے قبضہ میں جا چکی تھی اس کو چھڑائے. نمبر 7، خدا ہماری زندگی میں
ہماری زندگی میں خدا کی خاموشی کا مقصد، جب خدا ہمارے لیے خاموش ہوتا ہے. نمبر 7، ہماری زندگی میں خدا کی خاموشی کا مقصد، جب خدا ہمارے لیے خاموش ہوتا ہے. اس کا پہلا پوائنٹ، 7ویں پوائنٹ کا پہلا جز، الف، ایمان کو گہرا کرنا. ایمان کو گہرا کرنا. نکالیے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 7ویں آیت مقدسہ کیا فرماتی ہے. خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا تو بہت ساری کرامات اس نے ان کے سامنے کی اور ان کو کچھ ایسے حالات میں بھی چھوڑا کہ وہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے. اس نے درخت کو کہا کہ تو سوکھ جا اور شاگرد حیران ہوئے. کشتی میں تھے تو یسوع جان بوجھ کر سو گیا اور طوفان برپا ہوا تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ استاد تو سوتا ہے، ہم مرنے کے در پر ہیں. اور وہ اٹھا اور اس نے ہوا اور پانی اور طوفان کو ڈانٹا اور ہر ایک چیز ساکت ہو گئی، اپنے پہلے وقت میں تبدیل ہو گئی. اس نے کہا اے بے اعتقادوں میں کب تک تمہارے ساتھ ہوں گا. پڑھیے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 7ویں آیت. ہماری زندگی میں خدا کی خاموشی کا مقصد، خدا کیوں خاموش ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم ثابت قدم بنیں. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 7ویں آیت پڑھیں. کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. آمین، ہاللویا. ہم ایمان سے چلتے ہیں نہ کہ دیدار سے، یعنی آنکھوں دیکھے سے نہیں چلتے. خودی کو توڑنا، خدا ہماری خودی کو توڑنے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. جب ہمارے اندر انا آ جاتی ہے، جب ہمارے اندر انا پرستی آ جاتی ہے، جب ہمارے اندر میں آ جاتی ہے تو خدا ہمارے لیے خاموش ہو جاتا ہے تاکہ ہم خدا پر بھروسہ کریں نہ کہ اپنی سمجھ پر. جدو اسی کہنے نا میں بڑی شہوان، میں بہت کچھ، پھر خدا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے. اور پھر جدو اسی گوڑیاں پا ڈیگنے ہیں نا، پھر وہ کھولتا ہے اور آسمان کھولتا ہے. نمبر 3، خدا کی آواز کو، خدا کی آواز پہچاننا. خاموشی ہمیں حساس بناتی ہے، خاموشی ہمیں حساس بناتی ہے. خدا ہمارے لیے کیوں خاموش ہوتا ہے اور کب خاموش ہوتا ہے؟ جب وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور جب ہمارے اندر خودی آ جاتی ہے، خودی کو توڑنے کے لیے اور خدا آواز کو پہچاننے کے لیے، اپنی آواز کی پہچان دینے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے. نمبر 8، خاموشی کے موسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب خدا خاموش ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ بولے، خدا ہمارے ساتھ بات کرے یا خدا آسمان کو کھولے؟ تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے، پہلا تسالونیکیوں 5ویں باب کی 17ویں آیت بیان کرتی ہے، دعا چھوڑے نہیں. پڑھیں کیا لکھا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ جب خاموشی کا موسم طاری ہو جاتا ہے، جب خدا ہمارے لیے خاموش ہو جاتا ہے یا جب خاموشی کا موسم ہمارے لیے برپا ہوتا ہے تو اس کے برعکس ہمیں کیا کرنا ہے کہ خدا ہمارے لیے آسمان کو کھولے، خدا ہمارے لیے کام کرے. یا ہم برکت پانا چاہتے ہیں، ہم نجات پانا چاہتے ہیں، ہم شفا پانا چاہتے ہیں، ہماری برکتیں رک چکی ہیں، ہماری نجات رک چکی ہے، ہمارا لیے جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ لوہے یا پیتل کی مانند ہو چکا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کھولے.
بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب خدا خاموش ہوتا تھا تو قوم بنی اسرائیل پھر گڑ گڑاتے تھے، خدا کے لوگ گڑ گڑاتے تھے۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ خدا خاموش ہے، خدا ہمارے لیے کام نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 17ویں آیت کیا لکھا ہے؟ آمین۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ بلا ناغہ دعا کرنی ہے، دعا نہیں چھوڑنی۔ نمبر 2، کلام سے جڑے رہنا ہے۔ زبور 119 اس کی 5ویں آیت کو جلدی سے نکالیں اور پڑھیں۔ اس کے بعد فلپیوں 4 باب 6 آیت کو نکالیں۔ اگر خاموشی کہ موسم میں ہم ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، بلا ناغہ دعا کرنی ہے۔ پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 17ویں آیت کہتی ہے پھر ہمیں کلام سے جڑے رہنا ہے۔ زبور 119 105ویں آیت کیا لکھا ہے؟ پڑھیں جلدی سے۔ زبور 119 105ویں آیت کتاب مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ آمین۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلام سے جڑے رہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے بلا ناغہ دعا کرنی ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے کلام سے جڑے رہنا ہے، پڑھنا ہے اس کو تاکہ آپ کو اسے تقویت ملے اور آپ کو سائن ملے، آپ کو اشارہ ملے کہ خدا خاموش نہیں بلکہ آپ ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ نمبر 3، شکر گزاری سیکھیں۔ فلپیوں 4 باب 6 آیت، فلپیوں 4 باب 6 آیت، اور اس کے بعد کوئی ایک نکال لے جلدی سے۔ وائس کی کتاب 3 باب 11ویں آیت، پرانے عہد نامہ میں سے۔ فلپیوں 4 باب 6 آیت اور پرانے عہد نامہ میں سے 3 باب 11ویں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں۔ آمین۔ آپ کی ہر ایک بات اس کے سامنے شکر گزاری کے ذریعے سے پیش کی جائے۔ شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ جب خدا آپ کو خاموش معلوم دے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بلا ناغہ دعا کرنی ہے، آپ نے کلام سے جڑے رہنا ہے اور آپ نے شکر گزاری سیکھنی ہے، اور آخری اور چوتھی بات صبر اختیار کریں۔ وائس کی کتاب 3 باب 11 ہے، 11 3 باب 11 ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، جی بڑے 3 آیت بس پڑھنی ہے، 11ویں آیت بس پڑھنی ہے 3 باب کی۔ ہر ایک چیز کو اس نے اپنے وقت میں خوب بنایا ہے اور اس نے اقلیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ آمین۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر اختیار کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آمین۔ ہمیں معلوم اور دکھائی تو دیتا ہے، اگر آج خدا خاموش لگ رہا ہے
تو ہمت نہ ہارے، وہ ہمیں چھوڑ نہیں گیا بلکہ ہمیں تیار کر رہا ہے۔ خاموشی قبر نہیں ہوتی، یہ اکثر قیامت سے پہلے کا لمحہ ہوتی ہے۔ آمین۔ خاموشی قبر نہیں ہوتی، یہ اکثر قیامت سے پہلے کا لمحہ ہوتی ہے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا سے کہیں کہ جب آسمانی باپ ہم تیری آواز سن نہ پائیں، تب بھی ہمیں یقین دے کہ تو ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے دل کو صبر دے اور ہماری آنکھیں کھول کے ہم تیرے منصوبے کو پہچان سکیں۔ آمین۔ جب خدا خاموش لگے مگر کام کر رہا ہو۔ میرے عزیزو، کتاب مقدس ہی کہتی ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ جب ہم اس بات پر دھیان دیتے ہیں، دھیان لگاتے ہیں کہ وہ خاموش ہے، لیکن وہ خاموش نہیں ہوتا بلکہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا، بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل رہا گا۔ جب خاموشی کا دور ٹوٹے گا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان سونے کی مانند بن جاتا ہے۔ آمین۔ جب پرانے عہد نامے میں خاموشی کا دور آیا تو خاموشی کے دور کے بعد جب خاموشی کا دور ٹوٹا تو قوم بنی اسرائیل کیا ہوئی؟ غلامی کے گھر سے باہر نکلی۔ اور جب ملاکی کے دور کے بعد خاموشی کا دور آیا تو جب خاموشی کا دور ٹوٹا تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی۔ آمین۔ یسوع مسیح آیا اور اس نے خاموشی کے دور کو توڑ دیا، اور عین اسی طرح خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جس راہ پر میں چلتا ہوں وہ جانتا ہے جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ آمین۔ جب ہمیں معلوم ہو کہ خدا خاموش ہے تو وہ خاموش نہیں ہوتا بلکہ ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ سو آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے اور اس پر عمل لانے کی توفیق دے۔ آمین۔